بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صدق الله العظيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا اسی طرح ہم نے تم کو ایک معتدل امت بنایا ہے لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تاکہ تم گواہی دو لوگوں پر، تاکہ تم ہو جاؤ گواہ لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تم پر گواہی دینے والے ہیں۔ رب العالمین نے جس طرح اس امت کو قبلہ خانہ کعبہ سب قبلوں کا سردار یعنی سب سے بہترین قبلہ عطا فرمایا ہے، اسی طرح فرمایا کہ تم کو میں نے سب سے بہترین امت بنایا ہے، تمہیں میں نے معتدل مزاج امت بنایا ہے، تمہارے مزاج کے اندر اعتدال رکھا ہے، اور اعتدال کی وجہ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ تم لوگوں پر گواہی دو گے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول تمہاری گواہی پر گواہی دے گے۔ یہ قیامت کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ایسا ہوگا کہ رب العالمین حضرت اسرافیل علیہ السلام کو بلائیں گے۔ مختلف روایات ہیں، اسرافیل علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ اے اسرافیل، جو میں نے تمہیں پیغام دیا تھا تو نے وہ پیغام پہنچایا جبریل علیہ السلام تک؟ تو وہ کہیں گے جی ہاں میں نے پہنچا دیا۔ جبریل علیہ السلام کو بلا کر رب العالمین فرمائیں گے کہ اے جبریل، کیا اسرافیل نے میری بات پہنچائی؟ تو جبریل علیہ السلام فرمائیں گے بالکل پہنچائی۔ پھر جبریل علیہ السلام سے پوچھیں گے کہ تجھ تک جو پیغام پہنچا تھا وہ تم نے انبیاء تک پہنچایا تھا؟ تو وہ جبریل علیہ السلام فرمائیں گے جی رب العالمین میں نے وہ سارا پیغام پہنچایا۔ تو انبیاء سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے تک جبریل لے کر میرا پیغام پہنچا تھا؟ تو انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے کہ بالکل جبریل علیہ السلام آپ کا پیغام لے کر ہم تک آیا تھا۔ اور پھر انبیاء سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ جو پیغام تم تک پہنچا تھا تم نے اپنی امتوں کو پہنچایا؟ تو انبیاء علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ بالکل پہنچا دیا، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ پھر امتوں سے پوچھا جائے گا کہ جو نبی تمہارے پاس آئے وہ میرا پیغام لے کر آئے، تم تک وہ پیغام پہنچا یا نہیں پہنچا؟ پھر امتوں میں دو طبقے ہوں گے، منہم مکذب، بعض وہ ہوں گے جو تکذیب کریں گے، بعض وہ ہوں گے جو مصدق ہوں گے، تصدیق کریں گے۔ تو بعض تصدیق کریں گے کہ واقعی اللہ کے نبی آئے اور انہوں نے پیغام پہنچایا، اور بعض وہ ہوں گے بلکہ زیادہ ہوں گے جو کہیں گے کہ کوئی ہمارے پاس نبی نہیں آیا تھا، ہم تک اللہ کا کوئی پیغام نہیں پہنچے۔ تو جب وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقدمہ کریں گے کہ ہم تک کوئی پیغام نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے نبیوں، تم مجھے اپنے اس جو پیغام پہنچانے پر کوئی گواہ پیش کرو کہ تمہارے پاس کون سے گواہ ہیں کہ تم نے میرا پیغام پہنچایا۔ حالانکہ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین حجت پوری کرنے کے لیے یہ بات فرمائیں گے۔ تو اس وقت وہ انبیاء، سابقہ انبیاء، جناب نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب اسماعیل علیہ السلام، حضرت موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام، جتنے بھی نبی ہیں وہ سب امت محمدیہ کو گواہ بنا کر پیش کریں گے کہ یہ امت جو ہے نا ہمارے گواہ ہے کہ ہم نے اللہ کا پیغام پہنچایا۔ تو اس امت کی گواہی پر وہ سابقہ امتیں جگہ کریں گی کہ یہ تو اس وقت نہیں تھے، یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ گواہ تو موجود ہوتا ہے، یہ اس وقت نہیں تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ امت محمدیہ تو اس وقت نہیں تھے، تو اب تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو اس وقت یہ امت محمدیہ کہے گی کہ ہمیں ہمارے صادق و مصدوق پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ آدم علیہ السلام بھی آئے تھے، نوح علیہ السلام بھی آئے تھے، شیس علیہ السلام بھی آئے تھے، ادریس علیہ السلام بھی آئے تھے، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی آئے تھے، تو انہوں نے بتلایا تھا، تو ہم ان کی بات مان کر یہ گواہی دے رہے ہیں۔ تو اس وقت جو ہے نا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے میرے نبی، ہمارے نبی کی طرف خصوصاً ہوگا کہ تم نے اپنی امت کو یہ بتلایا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ میری امت سچ بول رہی ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت کیا عالم ہوگا کہ جب ہم آپ کو آپ کی امت پر گواہ بنا کر لائیں گے اور آپ اپنی امت کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو اس وقت ہمارے نبی ہماری اس گواہی پر، اس امت کی گواہی پر گواہ ہوں گے کہ میں نے ان کو بتلایا تھا اور میری امت سچ بول رہی ہے۔ تو اس وقت سارے انبیاء علیہ السلام جو ان پر جرح کرتے ہیں
ان کی گواہی ثابت ہو جائے گی، انبیاء کا مشن ثابت ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں پر گواہ ہو گے، لوگوں کے خلاف گواہی دے گو، باقی امتوں کے خلاف تم گواہی دو گے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہی دیں گے، میرے آخری رسول تم پر گواہی دیں گے، تمہاری گواہی کی تصدیق کریں گے۔ تو یہ کتنا بڑا اعزاز اور کتنا بڑا مقام ہے اس امت کا کہ ہمارے نبی قیامت کے دن ہماری بات کی گواہی دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اسی لیے میں نے تمہیں معتدل مزاج امت بنایا ہے، معتدل مزاج امت۔